محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. سورۃ الانفال، جیسا کہ الحمدللہ آپ نے پڑھا ہے کہ یہ سورۃ الانفال جو ہے سورۃ مدنیہ ہے، اور اس کے اسباب نزول میں جیسا کہ الحمدللہ ہم پہلے خلاصہ درس میں پڑھ چکے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر، غزوہ بدر کے موقع پر اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر 3 جماعتیں بن گئیں. ایک جماعت وہ تھی جس نے شکست کے بعد دشمنوں کا تعاقب کیا، اور ایک جماعت وہ تھی جس نے مال غنیمت کو جمع کیا، اور ایک جماعت وہ تھی جو سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ کھڑے رہے. اب چونکہ زندگی میں اور اسلام میں یہ پہلا غزوہ تھا، احکام جہاد یا احکام غنائم، احکام انفال، احکام فیء کے بارے میں صحابہ کو کوئی علم نہیں تھا، تو صحابہ کے اندر اس بات پہ خلاف پیدا ہوا کہ جن لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے جمع کیا ہے تو ہمارا ہے، باقی صحابہ نے تو اس میں دلچسپی ہی نہیں لی. لہذا انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ بھئی مال غنیمت ہم نے جمع کیا ہے، اس میں کسی کا حصہ نہیں. اب جو صحابہ کرام تعاقب کفار میں تھے انہوں نے سمجھایا کہ بھائی ہم بھی تو دشمن کے پیچھے بھاگے تھے، اگر خدا نہ خواستہ ہم سب مال غنیمت میں شریک ہو جاتے اور دشمن لوٹ کے حملہ کر دیتا، کیونکہ دشمن کی تو بڑی تعداد تھی نا، 1000 کا لشکر تھا، اور غزوہ بدر میں ان کے 70 بندے مارے گئے، 70 قید ہو گئے، تو 140 آدمی کے علاوہ باقی تو ساری ان کی تعداد موجود ہے. تو اس لیے ہم نے جو تعاقب کیا ہے، دشمن کو دور تک ہم نے بھگایا ہے، تو ہمارا بھی حصہ ہے. اور جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حفاظت کے لیے مامور ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، اصل ذات تو سرکار دو جہاں کی ہے، آپ ہی کی شان سے، آپ ہی کی عزت سے، آپ کی دعاؤں سے ہمیں غلبہ ملا ہے، تو اگر ہم سارے کے سارے اس میں شریک ہو جاتے اور دشمن سرکار ہے تو یہاں پہ حملہ کر دیتا، تو لہذا ہم بھی شریک ہیں. اور یہ باتیں یاد رکھیں کہ یہ بالکل طبیعی باتیں ہیں، فطری باتیں ہیں کہ جب انسان کو زندگی میں اس قسم کا مسئلہ پیش آئے تو فطرتاً ہر آدمی کے دل میں خواہش ہوتی ہے. اس لیے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحابہ کرام پہ کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ صحابہ مال غنیمت میں مبتلا ہو گئے یا دولت میں مبتلا ہو گئے یا انہوں نے دولت کے لیے دوسروں کے حق پہ نعوذ باللہ قبضہ کر دیا. ایسی باتیں نہیں، ایک نئی بات تھی، پہلا غزوہ تھا، کبھی پیش ہی نہیں آیا. ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کہ انفال کیا ہوتا ہے، فے کیا ہوتی ہے، مال غنیمت کیا ہوتا ہے.
اور اس کے شریعت میں احکام کیا ہے. تو یہ اسی طرح اگر ایسی باتوں سے، چونکہ ہماری یعنی بدقسمتی ہے کہ ہر دور میں، ہر عصر میں، الا خیر القرون میں تو خیر کا غلبہ تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو خیر کے غلبے سے محفوظ رکھا شرور سے، لیکن اس کے بعد تو پھر فتن کے دروازے کھل گئے اور بڑے بڑے فرق باطلہ پیدا ہوئے، فرق ضالہ پیدا ہوئے، جنہوں نے اسلام کے خلاف ایک ذہن بنا لیا، پہلے سے ایک منصوبہ تیار کر لیا. اور ہر باطل فرقے کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے اپنا ایک ٹارگٹ معین کر لیتے ہیں، پھر اسی کے مطابق اللہ کے قرآن کو بھی موڑتے ہیں اور احادیث کو بھی موڑتے ہیں. تو اصحاب رسول کے بارے میں جو بغض رکھنے والے ہیں روافض، انہوں نے ان چیزوں کو بہانہ بنایا کہ دیکھو جی صحابہ محبت دنیا میں مبتلا ہو گئے اور پیسے میں مبتلا ہو گئے اور اس پہ لڑائی شروع کر دی اور اختلاف شروع کر دیا. تو اس باتوں کو انہوں نے بہت اچھالا. حالانکہ یہ فطری بات ہوتی ہے، یہ قابل اعتراض بات ہے ہی نہیں. جیسا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ کے ایک پیغمبر، اللہ کے ایک نبی پہ اللہ پاک نے جرادن من الذهب، سونے کی مکڑیوں کی بارش کر دی. یعنی جیسے مکڑی ہوتی ہے نا، اسی شکل میں سونے کے ٹکڑے جو تھے وہ گرنے لگ گئے. تو اللہ کے پیغمبر نے بھی ان کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا. ابھی سونا ہے، نعمت ہے، اللہ نے دی ہے، تو اس کو کیوں چھوڑ دیا جائے. تو انہوں نے اتنا سونا اکٹھا کر لیا کہ ایک کپڑے میں باندھا تو اب اٹھائے تو اٹھ نہ سکے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے نبی یہ کیا بات ہے، اتنا تم نے دنیا کو اکٹھا کر لیا، اب تم سے اٹھائی بھی نہیں جاتی. نے کہا اللہ آپ کی رحمت سے کس کا دل بھرتا ہے. جب آپ رحمت فرمائیں گے، خیر عطا فرمائیں گے، تو ہر بندہ چاہتا ہے میں زیادہ اکٹھی کر لوں. اس لیے کسی پیغمبر پہ اس لیے اعتراض کیا جائے کہ جی انہوں نے دنیا کو کیوں جمع کر لیا. تو یہ ایک فطری باتیں ہوتی ہیں، یہ ایک فطری طبیعی باتیں ہوتی ہیں جو قابل اعتراض ہرگز نہیں. اب اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت مبارک میں احکام نازل فرما دیے، کیونکہ صحابہ کا مقام بہت بلند ہے. اور یہ قاعدہ ہے کہ جتنی مقام بلند ہوتا ہے، جتنی عظمت شان ہوتی ہے، اتنی چھوٹی سی غلطی پر بھی بڑی بڑی تنبیہ آ جاتی ہے. کیونکہ ایک چھوٹا آدمی غلطی کرے، ایک عام آدمی غلطی کرے، اور ایک عالم غلطی کرے، اور ایک وہ آدمی جو اصحاب رسول ہے، صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یافتہ ہے، اگر اس سے بھی کوئی ایسی بات تھوڑی سی بھی غلطی خلاف اولا بھی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آ جاتی ہے. اللہ پاک نے فوراً احکام سورۃ الانفال کے نازل فرمائے کہ میرے محبوب آپ سے اس مسئلے میں پوچھتے ہیں کہ انفال یا اموال غنیمت جو ہے یہ کس کے ہیں، تو کہہ دو کہ حقیقتاً تو سب مال اللہ کا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نہ دے تو آپ کیا کر سکتے. اور اس کے بعد بطور حکم، بطور مجاز ملک دنیاوی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جس کو جو چاہیں گے عطا فرمائیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے گویا ان سب کے احقاق استحقاق کو ختم کر دیا کہ تم نے اگر غلط بات سوچی ہے تو بس اب تمہارا کچھ نہیں، اب یا اللہ کے لیے ہے یا اللہ کے رسول. بس اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت. تو جب یہ آیات مبارک نازل ہوئیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فوراً اطاعت کر لی. اور اسی لیے ایک بات کو یاد رکھیں کہ اصحاب بدر رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے آقا پر اور ان کے صحابہ پر، کہ وہ اتنے بڑے شان والے ہیں، اتنی بڑی عظمت والے ہیں کہ میرے محبوب نے فرما دیا کہ اللہ نے خود دیکھا میرے اصحاب بدر کو. اللہ کے سامنے تو سب چیز ہے نا، جب کوئی خصوصیت عطا ہو. اور اس کے بعد اللہ نے فرما دیا ہے اعملوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم، کہ اے اصحاب بدر آج کے بعد جو چاہو تم کرو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی. لیکن اس بات کو سمجھ لیا کریں کہ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آج کے بعد تم نمازیں نہ پڑھو، آج کے بعد تم روزے نہ رکھو، یا آج کے بعد نعوذ باللہ تم گناہوں کے کام میں مبتلا ہو جاؤ پھر بھی میں نے تمہیں معاف کر لیا ہے. یہ معنی نہیں ہوتا، بلکہ اس میں یہ رحمت کا اشارہ ہوتا ہے کہ آج کے بعد تم اللہ کی حفاظت میں آ گئے ہو، اللہ تمہیں غلط کام کرنے ہی نہیں دے گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل میں خیر ہی خیر ڈال دیں گے، اور خیر جو ہے وہ غالب آ جائے گی اور شر جو ہے وہ دب جائے گا، کیونکہ ہر انسان میں دونوں خصوصیات اللہ نے رکھی ہیں، اس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، اس میں قوات ملکیہ بھی ہیں اور قوات حیوانیہ بھی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب بندے صالح بنتے ہیں، اللہ کی عبادت میں آتے ہیں، اللہ کے ذکر میں آتے ہیں، اہل اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں، تو وہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، اور جب بندہ اللہ معاف کرے غلط لوگوں کی صحبت میں آتا ہے تو شیطان سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ پھر اس سے بڑا خطرناک حیوان دنیا میں کوئی نہیں ہو کہ انسان انسانوں کا دشمن ہے، انسان انسانوں کا خون پیتا ہے، اور انسان انسانوں کے نعوذ باللہ حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ خوشخبری سنائی تو اس کا معنی یہ تھا کہ اصحاب بدر کی اب اللہ کی حفاظت میں آ گئے، یعنی ان سے کوئی ایسا کام ہوگا ہی نہیں جو جہنم والا ہو۔ اسی طرح اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ ان کو فوراً توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے جنت کا وعدہ فرما لیں تو اللہ تعالی قادر ہیں اور اس سے آخر میں ایسا کام لے لیتے ہیں کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے، کیونکہ تقدیر جب فیصلہ کر لے تو اللہ کی تقدیر کے فیصلے کبھی بدلا نہیں۔ اور ان کے بعد پھر نصیحت کے لیے اور ہدایت کے لیے اللہ نے آیات اتاری کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کی یاد دلائی جائے، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل جو ہے وہ خوف سے بھر جاتے ہیں۔ وجلت قلوبہم یعنی فزعت قلوبہم، اور بعض علماء نے فرمایا اضطربت قلوبہم، اور بعض علماء نے فرمایا وضعت کا معنی ہوتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ دوسری جگہ بھی قرآن فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے قرآن پڑھتے ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اللہ کے ڈر سے ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ان لوگوں کو جنہوں نے میرے رسول سے میرا کلام سنا، میرا فرمان سنا، تو ان کی آنکھیں جو تھی وہ آنسوؤں سے بھر گئیں۔ یہ مومن کی صفت ہوتی ہے کہ مومن کا دل جب اللہ کا ذکر سنتا ہے تو اللہ کے خوف سے کانپ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جبروت اس پہ ایسا اثر کرتے ہیں کہ وہ کانپ جاتے ہیں، اور بعض لوگوں پر تو اس کا ظاہری احساس بھی ہوتا ہے، یعنی ظاہراً بھی ان کا بدن محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے ڈر سے کانپ گیا، اور بعض لوگوں کا چاہے ظاہر میں معلوم نہ ہو لیکن ان کے دلوں کے اندر ایک خاص رقت پیدا ہو جاتی ہے، ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں جاگزین ہو جاتا ہے۔ اب اس میں دو قول تھے مفسرین کرام کے، بعض علماء فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اب وہ ذکر قرآن میں ہو، اب وہ ذکر نماز میں ہو، اب وہ ذکر کسی حلقہ درس میں ہو، اب وہ ذکر جو ہے عبادات میں ہو، کسی طرح بھی جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو کام کیا ہے۔ اسی لیے علماء نے تاریخ میں بہت بڑا واقعہ اور جو حقیقت واقعہ ہے لکھا ہے کہ ایک شخص اللہ معاف فرمائے گناہ کے لیے، یعنی کسی عورت کے ساتھ اس کا وعدہ تھا، اور اس کے وعدے پہ پہنچنے کے لیے وہ بندہ گیا اور اس عورت کے گھر کے پاس ایک دیوار کے قریب بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ گھر والے سو جائیں، جب ان کو نیند غالب ہو جائے گی تو میں اتر کے اس عورت کے ساتھ نعوذ باللہ برائی کر لوں گا۔ تو ساتھ قریب میں ایک مسجد تھی، اس مسجد میں کوئی اللہ کا بندہ رات کو اللہ کے لیے جاگ رہا تھا اور وہ تہجد پڑھ رہا تھا، اور اس نے اس تہجد میں قرآن کی آیت پڑھی الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اللہ فرماتے ہیں کہ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ مومنوں کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں، اللہ کے خوف سے کانپ جائیں۔ جب اس نے یہ آیت سنی تو بس دیوار سے نیچے اترے اور کہا آن الوقت، کہا کہ وقت آ گیا، میں اپنے اللہ سے ڈر گیا۔ فوراً مسجد میں گئے اور اس بندے سے کہا کہ حضرت مجھے توبہ کروا دیں، اور پتہ ہے کہ وہ بندہ ایسی توبہ کی
اللہ کے آگے ایسی سچی توبہ کی کہ بعد میں وہ آدمی امیر المومنین فی الحدیث کے مقام پہ پہنچے. بڑے بڑے ائمہ محدثین جو تھے ان کے شاگرد تھے. وجہ کیا تھی کہ بس دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو. اسی طرح تاریخ میں ہے کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، اپنے دور میں بادشاہ تھے. ایک دن اپنے باغ میں شاہی باغ میں بیٹھے ہوئے تھے اور مجلس لگی ہوئی تھی جیسے بادشاہوں کا انتظامات ہوتے ہیں، اہتمام ہوتے ہیں. تو وہاں سے کوئی اللہ والا گزرا، دیوار کے قریب سے گزرا اور زور زور سے چیخ رہا ہے کہ میرا اونٹ گم ہو گیا، میرا اونٹ گم ہو گیا، کسی نے دیکھا ہے؟ تو اس کے چیخنے سے اور زور زور کے بولنے سے بادشاہ کی طبیعت پہ تقدر ہوا، ناگوار گزرا بادشاہ. یہ عجیب آدمی ہے، شاہی محلات کے اور شاہی باغات میں آ کے اونٹ ڈھونڈ رہا ہے، ان کا پکڑ کے لے آؤ. تو فوراً پولیس نے پکڑ کے بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا. تو بادشاہ نے فرمایا کہ تم کیسے بے وقوف آدمی ہے، تمہارا اونٹ گم ہو گیا ہے تو اونٹ جنگلوں میں ملے گا. اب اونٹ بادشاہ کے محل میں تو نہیں آ جائے گا، بادشاہ کے باغ میں تو نہیں آ جائے گا، ہمارے تو یہاں حفاظت ہے، پیرے ہیں، انتظامات ہیں. تم کیسے بے وقوف آدمی ہو کہ اونٹ ڈھونڈنے کے لیے کہاں تم شور مچا رہے. تو وہ تو چونکہ اللہ والا آدمی تھا، اس نے تو اپنی بات کو پہنچانے کے لیے ایک راستہ پیدا کیا تھا. تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر ناراض نہ ہوں تو میں کچھ عرض کر سکتا ہوں. فرمایا بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا حضور اگر اس مقام پہ میرا ایک اونٹ معمولی سی چیز ہے وہ نہیں مل سکتا تو تمہیں خدا بھی نہیں مل سکتا یہاں بیٹھے. بس یہی بات دل میں اتر گئی اور شاہی چھوڑ دی اور ولی اللہ بنے. حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ میں سے گزرے. اصل میں وہ بادشاہ تھے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے کہا بس ٹھیک بات ہے، بات سمجھ آ گئی کہ اگر شاہی محلات میں ایک چھوٹی سی چیز نہیں مل سکتی تو خدا کی ذات کو کیسے پائیں گے؟ ہم تو دنیا میں الجھ جائیں گے. تو آپ نے سب کچھ چھوڑ دی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کی تو صفت یہ ہے. اسی لیے دیکھیں کہ 5 دفعہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو یاد دلاتے ہیں. ہر مسجد سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. کیوں؟ ورنہ اللہ فرماتے تھے بھی 5 دفعہ نماز فرض ہے، آدمی پڑھا کرے بس، پھر کسی کو بلانے کی کیا ضرورت ہے. چلو ٹائم بھی بتا دیے جاتے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کے اوقات معین ہیں، بس فلاں وقت میں فجر پڑھ لو اور فلاں وقت میں ظہر پڑھ لو. لیکن کیا ضرورت ہے کہ ہر وقت بلایا جائے اور پکارا جائے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ خواب غفلت پہ پڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں اپنے مشغولیات میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں پر گناہوں کی وجہ سے میل آ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے دلوں پہ زنگ لگ جاتے ہیں. تو ان کو جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا اور سنت ہو گئی کہ تمام مساجد سے باقاعدہ اذانیں دی جائیں اور نماز سے پہلے پھر تکبیر کہی جائے، کیونکہ اذان اور تکبیر کے درمیان کے وقفے میں بھی انسان غافل ہو سکتا ہے، انسان باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے. بعض لوگ تھکے ہوتے ہیں تو ذرا نیند کے جھونکے بھی آنے لگ جاتے ہیں، تو ان کو پھر جگایا جائے کہ اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ. تو اس لیے اللہ کا ذکر جو ہے یہ دلوں کو گرمانے کے لیے اور انسانوں کو جگانے کے لیے، خواب غفلت میں سوئے ہوئے لوگوں کو اٹھانے کے لیے اور گناہوں میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے سب سے بڑی اکسیر ہے. اس سے بڑی چیز کوئی نہیں. یاد رکھیں کہ اس لیے علماء نے، اس لیے بڑے بڑے محققین کرام نے، بڑے بڑے مشائخ عظام نے لکھا ہے کہ غور کرو قرآن و حدیث میں ہر عبادت کا عدد مقرر ہے، ہر عبادت کا وقت مقرر ہے، لیکن ایک اللہ کا ذکر ہے کہ جس کا نہ عدد مقرر ہے نہ وقت مقرر ہے. اب دیکھیں نا، آپ ابھی چاہیں تو فجر کی نماز تو نہیں پڑھ سکتے، فجر کی نماز کا ایک وقت ہے. آپ اگر چاہیں تو ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، اس کا بھی ایک وقت ہے. عصر کا نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. اب اگر آپ چاہیں کہ رمضان کے روزے ابھی آپ رکھ لیں اور وہ رمضان بن جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا. ہاں قضا روزے تو رکھ سکیں گے، لیکن وہ رمضان المبارک کی عظمتیں اور برکتیں تو پھر حاصل نہیں ہو سکتی. ایک آدمی رمضان کا روزہ چھوڑ بیٹھے اور شرعاً قضا کر لے گا، اللہ پاک گناہ معاف کر دیں گے، لیکن وہ رمضان کے روزے کا فضیلت کہاں ملے گی؟
وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نصیب ہو جائے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی جو ہے، لیکن ذکر ایک ایسی چیز ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور بہت ذکر کرو. یعنی کوئی حد ہے ہی نہیں کہ کتنا ذکر کرو، 1000 دفعہ کرو، 2000 دفعہ کرو، 1,00,000 دفعہ کرو، 10 لاکھ، بس فرمایا اذکروا اللہ کثیرا. اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ نے فرمایا میرے بندہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. اور ایک حدیث مبارک میں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، فرمایا کہ حدیث مبارک میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب تنہائی میں بیٹھ کے مجھے یاد کرے تو میں بھی اسے علیحدہ یاد فرماتا ہوں، اور جب میرا بندہ جماعت میں بیٹھ کے مجھے ذکر کرے تو میں بھی ملائکہ کی جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ذکر میں اور جماعت میں، چونکہ جماعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماعت کو جو فضائل بخشی ہیں یہی وجہ تھی. علماء نے لکھا کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ جب ذکر کرتے تو پہاڑ بھی ساتھ ذکر کرتے تھے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، حج کے گنے چنے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اتنا ذکر کرو کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. اسی طرح فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کرو کیونکہ نماز بھی تو میرا ذکر ہے، نماز بھی تو میری یاد ہے. اس لیے حکم ہے. اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اتنا ذکر کرو اللہ کا، اتنا ذکر کرو، ہر حال میں ذکر کرو، ہر وقت میں ذکر کرو، حتیٰ کہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ تو مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہو گیا ہے. تو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں آدمی کھو جائے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ تو کوئی دیوانہ آدمی ہے، دیکھو ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہے. اور اسی طرح فرمایا لا یزال لسانک رطبا الا بذکر اللہ. آپ نے فرمایا اپنی امت کو ہدایت دی کہ میرے ماننے والوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، تمہاری زبانیں ہر وقت اللہ کے ذکر سے رطب ہونی چاہیے. اور یاد رکھو کہ ذکر اللہ کا کیا معنی ہے. قرآن یاد ہے پڑھتے رہو، حدیث مبارک یاد ہے پڑھتے رہو، یہ سب اللہ کا ذکر ہے. درود شریف پڑھو گے، کلمہ پڑھو گے، اللہ سبحان اللہ والحمد، جو بھی تمہیں یاد ہے ہر حال میں اللہ کا ذکر ہے. اس لیے اور ذکر کا فائدہ کیا ہے، یاد رکھو کہ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. ایک ہوتا ہے کہ زبان سے ذکر کر رہا ہے اور دل کو پتہ ہی کوئی نہیں، جیسے آج کل ہمارا حال یہی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن فائدہ کوئی نہیں، اثرات کوئی نہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان قلب لاہن، وہ غافل دلوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ ان کے دل غافل ہوتے ہیں اور دل کی توجہ کامل جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتی. اور یاد رکھو کہ جب تک اللہ کے ذکر میں توجہ نہ ہو تو برکات حاصل نہیں ہوتی، اس کے فوائد حاصل نہیں ہوتے. آپ ایک پانی کا گلاس ابھی دیکھیں نا، ڈبے رکھے ایسے پانی کا گلاس بھرنا چاہیں اور پانی کا گلاس جو ادھر کریں اور توجہ نہ ہو تو پانی باہر گر جائے گا، ایک گلاس بھی آپ نہیں بھر سکتے. آپ آگ جلانا چاہیں توجہ نہ ہو تو کپڑوں کو آگ لگ جائے گی لیکن آگ جلے گی نہیں. اگر آپ روٹی پکانا چاہیں توجہ نہ ہو تو کبھی روٹی نہیں پکے گی، کبھی ہاتھ جل جائے گا، کبھی روٹی جل جائے گی. اگر آپ نے ایک گلاس شربت کا بنانا ہو تو جب تک توجہ کے ساتھ کہ چینی کتنی ڈالنی ہے، میں نے شربت کتنی ڈالنی ہے، پانی کتنا ڈالنا ہے، اس کو حل کرنے کے بعد اس کا رنگ دیکھنا ہے، اس کو چکھ کے دیکھنا ہے کہ میٹھا ٹھیک ہے، تو ایک چھوٹا سا گلاس نہیں بنا سکتے ہو. اور اللہ کا ذکر ہو اور بغیر توجہ کے ہو تو برکتیں کہاں سے آ سکتی. یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں او جی میں حج پہ گیا، میں مدینہ شریف گیا، میں نے کعبے کے طواف کیے، میں نے بڑی دعائیں مانگی، جی کام نہیں ہوا. اور جی میں نے بڑا ذکر کیا لیکن مجھے فائدہ نہیں ہوتا. بڑے بڑے بزرگوں سے میں نے اذکار پوچھے، انہوں نے مجھے بتلائے لیکن کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوا. اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم اس کو صحیح معنی میں اللہ کے ذکر کے آداب کے مطابق ذکر نہیں کر سکتے، اپنی توجہ کو کامل مرکوز نہیں کر سکتے، اپنی توجہات کو کامل اسی طرف نہیں لگا سکتے. تو اس لیے جب دعا کریں یا اللہ کا ذکر کریں
تو سب سے کٹ کے پوری توجہ کامل اسی طرف ہو اور پورا خیال دھیان اور توجہات. اسی لیے بعض علماء نے تو اتنا بھی لکھا ہے کہ اگر کبھی دعا مانگو اور دعا مانگنے میں تمہارا دل نہیں لگ رہا، یعنی مانگ تو رہے ہو، زبان سے تو مانگ رہے ہو، لیکن مزہ نہیں آ رہا ہو، دل میں حلاوت پیدا نہیں ہو رہی، تو سمجھ لو یہ غفلت کی گھڑی ہے، بس چھوڑ دو، بس مختصر کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بے ادبی سے اللہ ناراض ہو جائے کہ مانگتے مجھ سے ہو اور میں تو تیرے دلوں کو بھی دیکھنے والا ہوں، اور دلوں میں خیال تو تم نے اپنے بچوں کا کیا ہوا ہے، دلوں میں خیال تو تم اپنے گھر والوں کا کیا ہوا ہے، اور پڑھ میری نماز رہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ذکر ہو اور اس سے اللہ کے ذکر سے اللہ. اب یہ ہے کہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کس بات سے؟ یا تو ہیبت خدا بندی اور عظمت سے ڈر جاتے ہیں، یا بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر گناہ کی طرف رغبت جائے، اگر طبیعت میں گناہ کا خیال پیدا ہو تو فوراً اللہ کو یاد کر کے ڈر جاتے ہیں کہ بھی اس لیے تو یہ عذاب ہے، اگر میں گناہ کروں گا تو اللہ مجھے پکڑ لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عذاب دے. اچھا، بعض علماء نے فرمایا کہ دراصل یہ دونوں ترجمے ٹھیک ہے، یعنی عام مومن کی تو یہ کیفیت ہے کہ چلو گناہ کے وقت عذاب سے ڈر گیا، اور جو صحیح معنی میں اللہ کے ایمان والے ہیں وہ گناہ کے بغیر بھی اللہ کی عظمت و جلال سے ڈرتے ہیں. کہ جیسے انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، لیکن اللہ سے ڈرتے ہیں، حالانکہ وہ تو پاک ہیں، ان نے تو کبھی گناہ کیا ہی نہیں. ان سے اگر کوئی خطا ہوئی، ان سے اگر کوئی سہو ہوا، ان سے اگر کوئی نسیان ہوا، وہ بھی اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی ڈرتے ہیں. اب دیکھیں کہ حضرت عمر ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین، خلفاء راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، یعنی جن کو خود سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بتا دیا کہ تم جنتی ہو. تو اب ان کو حضور کے فرمان میں نعوذ باللہ کوئی شبہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کوئی شک ہے؟ بھئی جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، نام لے کے معین کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی ایسے ڈر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہائے کاش ہم بھی پرندے ہوتے، ہائے کاش ہم بھی عام حیوانوں کی طرح ہوتے، بس مر جاتے، ختم ہو جاتے، کوئی حساب کتاب نہ ہوتا اور اللہ کی دربار میں پیش نہ ہونا پڑتا. حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرا اللہ، میں نے 10 سال جو حکومت کی ہے، میں نے 10 سال جو خلافت کی ہے، اگر مجھے برابر سرابر بھی چھوڑ دیں کہ نیکی پہ ثواب نہ ملے اور گناہوں پہ سزا نہ ملے، تو پھر بھی میں راضی ہوں، پھر بھی میں اس بات پہ راضی ہوں. یعنی جن کا ایک ایک لمحہ عدل میں گزر گیا، جن کا ایک ایک لمحہ انصاف میں گزر گیا، جن کا ایک ایک لمحہ اطاعت میں گزر گیا، جن کا ایک ایک لمحہ فرما برداری میں گزر گیا، ان کے خوف کا یہ عالم ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ ایمان ہے. اور اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اللہ کے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو یاد رکھیں کہ جمہور علماء اسی طرف ہیں، جمہور ائمہ کرام اسی طرف ہیں کہ ایمان ہی حقیقت بڑھ جاتا ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی عقیدہ ہے اور آپ کی بھی یہی تحقیق مبارک ہے. اسی لیے انہوں نے باقاعدہ باب باندھے ہیں کہ الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے. جب آدمی گناہوں میں پڑ جاتا ہے تو ایمان گھٹ جاتا ہے، اور جب آدمی اعمال صالحہ میں اور اللہ کے ذکر میں آتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. بعض علماء فرماتی ہیں کہ ایمان بڑھ جانے کا معنی یہ ہے یعنی اس کی روشنی بڑھ جاتی ہے، اس کے ثمرات و برکات بڑھ جاتے ہیں. اور نفس ایمان جو ہے وہ کہتے ہیں وہ تو تصدیق قلبی کا نام ہے، لہذا وہ نہیں بڑھتا. لیکن جمہور ائمہ کرام کی رائے مبارک یہی ہے کہ نہیں، حقیقتاً ایمان بڑھ جاتا ہے. وہ فرماتی ہیں کہ بھی ایک عام آدمی کا ایمان اور سیدنا ابو بکر کا ایمان کبھی برابر نہیں ہو سکتا، صحابہ کا ایمان اور تابعین کا ایمان کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایمان تو وہ بھی لائے، ایمان تو وہ بھی لائے، لیکن جو صحابہ کا مقام ہے وہ کسی غیر صحابی کو نہیں مل سکتا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے مومنوں کی صفت اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا،
وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر ہر حال میں بھروسہ کرنے والے، آسرا کرنے والے. یہ نہیں کہ وہ بندوں پہ آسرے کریں، وہ غیر اللہ پہ آسرے کریں، نہیں، ہر حال میں اپنے اللہ پہ آسرا. وہ مانگتے ہیں تو اللہ سے، اعتماد کرتے ہیں تو اللہ پہ، استعانت پکڑتے ہیں تو اللہ سے، سوال کرتے ہیں تو اللہ سے، قصد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اور لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف، اور ہر حال میں اسی پہ توکل کرتے ہیں. یہ مومن کی صفت ہے. وعلی ربہم یتوکلون. اور یاد رکھیں کہ یہ تو دل کی باتیں تھی نا، ایمان کا تعلق، اللہ کے وجہ سے دلوں کا کانپ جانا، اللہ پہ اعتماد کرنا. اب یہ ظاہر میں تو ہمیں نظر آنے والی چیزیں نہیں تھی. اب آگے اللہ نے اعمال کا بھی ذکر کر دیا کہ ہر بندے کی ایک باطنی کیفیت ہے، داخلی اور ایک خارجی کیفیت. فرمایا ان کی صفات یہ ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، جو میرے ایمان والے بندے ہیں وہ قائم کرتے ہیں نمازوں کو. قائم کرنے کا کیا معنی کہ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھتے ہیں، ہر نماز کو اس کے شروط و ارکان سے پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہ ٹکریں مارنے، جیسے بہت سارے ہمارے حاجی بھائی آ رہے ہیں، اب دیکھیں گے ایسے بھی بیچارے نماز پڑھتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ نماز کیا چیز ہے. ایک یعنی 2 منٹ میں 2 رکعتیں پڑھ لیں. تو یہ نماز میرے بھائی نہیں ہوتی. نماز کی ضرورت ہے، نماز کے لیے اوقات معینہ کی ضرورت ہے. اور جب نماز پڑھیں تو پورے اطمینان کامل کے ساتھ نماز پڑھیں، اندازہ کریں کہ میری زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں. اسی طرح رکوع کریں تو آرام سے رکوع کریں، سجود کریں تو آرام سے رکوع کریں. اس لیے قرآن نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، بلکہ ہر جگہ قرآن نے حکم دیا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. اقیموا الصلاۃ، اقم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، اذا قاموا الی الصلاۃ. ہر جگہ اقامت کی بات ہے. وجہ کیا ہے؟ اقامت الصلاۃ کا معنی یہ ہے کہ نماز کو پورے شروط کے ساتھ، پورے ارکان کے ساتھ اور اوقات میں ادا کرنا. یہ نہیں کہ بیٹھے رہو، دیکھا ابھی سورج ڈوبنے میں تھوڑی سی دیر رہ گئی ہے تو جلدی جلدی اثر ادا کر لیں تاکہ چلو یار اسی وضو سے پھر مغرب بھی پڑھ لیں گے اور ایک دفعہ جان چھڑا لیں گے. تو یہ جو ہے یہ نماز نہیں ہوتی، یہ تو منافقوں کی نماز ہوتی ہے. کہ اذا قاموا الى الصلاۃ قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. اللہ نے فرمایا مومنوں کی حالت یہ ہے کہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑی کسل مندی سے، ایسے جیسے پھانسی پہ جا رہے ہوں. اچھا بھی اٹھتے ہیں یار، ابھی وضو کرو، پھر مسجد جاؤ، واپس آؤ یار، پھر اور نماز کا وقت ہو جائے گا. اور اگر آتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھلاتے ہیں. یراؤون الناس، عبادت کر رہے ہیں لیکن لوگ دیکھیں کہ بڑا نمازی ہے. اور فرمایا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے مگر تھوڑا، کیونکہ دکھانے کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے تو کرنا ہی نہیں. تو اللہ نے فرمایا مومن کی صفت کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ. اور یاد رکھ لو کہ نماز کیا ہے؟ صلۃ بین العبد و بین الرب. یہ اللہ کو، رب کو اور بندے کو ملانے والی چیز ہے. تو اس لیے علماء مثال دیتے ہیں کہ زنجیری ہوتی ہے نا، کڑے سے کڑا ملا ہوتا ہے. اگر نماز نہ ہو تو بندہ گویا اللہ سے ٹوٹ گیا، اور جب اللہ سے ٹوٹ گیا تو بات ہی ختم ہو گئی. پھر اس کے ہلاک ہونے میں، برباد ہونے میں کیا بات باقی رہے. اس لیے ہمیشہ یاد ہے حضور پاک کا فرمان ہے، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین. نماز ایسی ہے جیسے کسی خیمے کا، گھر کا ستون ہوتا ہے درمیان میں، اگر وہ گر جائے تو سارا گھر گر جاتا ہے. آپ نے فرمایا جو نماز کو قائم کرے اس نے دین کو قائم کیا، اور جو نماز کو ضائع کرے اس نے دین کو برباد کر دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب اہل جہنم کو جہنم کی طرف لے جائیں گے، کافروں کو، تو اس کے بعد ملائکہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. کہ کیا چیز تمہیں جہنم کے؟ کہیں گے بھئی ہم نمازیوں میں نہیں، حالانکہ وہ تو کافر ہیں، نخوض مع الخائضین نکذب بیوم الدین. لیکن سب سے پہلے جس چیز کا ذکر آیا قالوا لم نک من المصلین،
اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نماز جو ہے وہ بڑی اہم عبادت ہے. نماز جو ہے وہ تمام عبادات میں سے سب سے اہم ترین عبادت ہے. اور نماز جو ہے وہ دراصل عماد ہے. نماز جو ہے دراصل مسلمان کی پہچان ہے، ایمان کی علامت ہے. اسی لیے قرآن نے نماز کو لفظ ایمان سے تشبیہ دی ہے. کیا مانا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا اپنے پیارے نبی کو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ اب اپنا رخ کعبے کی طرف کر لیں بیت المقدس کے بجائے، اللہ نے قبلے کی تحویل کا حکم دے دیا. جب یہ حکم ہو گیا تو بعض صحابہ کے دل میں خیال پیدا ہوا. انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے بھائی فوت ہو گئے بیچارے، انہوں نے تو اس کعبے کی طرف نماز ہی نہیں پڑھی. وہ تو جب مسلمان ہوئے تھے تو آپ نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف، اور وہ بھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے. اب اللہ نے کعبہ تبدیل کر دیا، تو جب کعبہ تبدیل ہو گیا ہے تو ان کو تو اس کعبے کی نمازیں ملی ہی نہیں، تو ان کے لیے کیا ہوگا، ان بیچاروں کے لیے قیامت میں. اللہ نے قرآن نازل فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ نے فرمایا اللہ پاک تمہاری وہ نمازیں کبھی ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ تم نے تو اللہ کے حکم پہ نمازیں پڑھی ہیں. اللہ کا حکم تھا کہ مسجد اقصیٰ کی طرف پڑھو، تم نے مسجد اقصیٰ کی طرف پڑھی. اللہ نے حکم دیا کہ قبلے کی طرف پڑھو، تم نے قبلے کی طرف پڑھی. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ دیکھو کہ یہاں حالانکہ بظاہر قرآن میں لفظ ایمان ہے اور مراد اس سے نماز ہے، تو اس لیے نماز کی اتنی بڑی اہمیت. اللہ نے فرمایا کہ میرے مومن بندے وہ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک دفعہ، بلکہ مضارع کا صیغہ ہے کہ ہمیشہ. الذین یقیمون الصلاۃ، اور دوسری صفت یہ تو تھی نا عبادات میں، عبادات بدنیہ میں اور عبادات مالیہ میں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے. اس طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ جب تم خیرات کرتے ہو یا زکوٰۃ دیتے ہو یا تم صدقات دیتے ہو، یہ کوئی بہادری نہیں کر، یہ تو میرا دیا ہوا مال ہے نا، تو میرے دیے ہوئے میں سے خرچ کرے، پھر بھی تم گھبراتے ہو اور ڈرتے ہو. اگر تم کہو کہ میں نے کمایا ہے تو تمہیں پیدا کس نے کیا؟ تم نے کہو کہ میں نے اپنے علم سے حاصل کیا تو تمہیں علم کس نے دیا؟ تمہیں عقل کس نے دیا؟ تمہیں ہاتھ پاؤں کس نے دیے؟ تمہیں چلنے پھرنے کی طاقت کس نے دی؟ تمہیں یہ سوچ اور فکر کس نے دی؟ تو اللہ نے. تو جب اللہ نے سب کچھ دیا ہے تو مال بھی تو اللہ نے دیا. اچھا اب دیکھ لیا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر نہ چاہیں تو زمینیں ہیں پڑی ہیں، پانی نہیں ہے. جب پانی نہیں تو زمین کی آبادی کیا ہو؟ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ چند دن بھی نہیں گزرے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی علامت جو ہے زلزلہ آیا. تو اللہ اپنے بندوں کے لیے انذار کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں کہ دیکھو کہ میں اگر عالم کو فنا کرنا چاہوں تو کتنی دیر لگے گی. تم تو سوچ رہے ہو نا کہ اتنی بڑی دنیا کیسے فنا ہوگی، اتنی بڑی دنیا جو ہے وہ کیسے ختم ہو جائے گی. فرمایا ایک نمونہ دیکھ لو کہ منٹوں کے حساب سے، سیکنڈوں کے حساب سے زمین میں زلزلے آتے ہیں تو لاکھوں انسان برباد ہو گئے. وہ مکان جن کو بنانے میں سالوں لگتے ہیں گرنے میں سیکنڈ بھی نہیں لگے. وہ مکان جن کی تعمیر میں آدمی کا جان جوکھوں ڈال ڈال کے گھر بناتا ہے، لیکن جب اللہ نے گرانا چاہا تو کتنی دیر. اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے. اور یہ قیامت کا ایسا منظر ہے کہ باپ بھاگ رہا ہے بیٹے کا پتہ نہیں، بیٹا بھاگ رہا ہے باپ کا پتہ نہیں، بیوی بھاگ رہی ہے شوہر کا پتہ نہیں، شوہر بھاگ رہا ہے بیوی کا پتہ نہیں. وہ گھرانے جو آرام سے خواب غفلت میں سوئے ہوئے تھے اٹھے تو برباد ہو چکے تھے. وہ لوگ جن کی کروڑوں کی جائیدادیں بناتے بناتے عمریں گزر گئی تھی، 2 منٹ کے جھٹکے میں ساری کی ساری تباہ و برباد ہو گئی. لیکن اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، ہماری غفلت کا یہ عالم ہے کہ اسی طرح فلمیں چل رہی ہیں، اسی طرح گناہ ہو رہے ہیں، اسی طرح جھوٹ بولے جا رہے ہیں، اسی طرح شرابیں چل رہی ہیں، اسی طرح بے حیائی کا دورہ ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تنبیہ بندوں نے سنی ہی نہیں، دیکھی ہی نہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور کیا گزرا ہے. ٹھیک ہے کہ دنیا کے جدید علوم کا تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ جب زمین کے درجات میں طبقات الارض میں نیچے گرمی کی حدت پیدا ہوتی ہے تو کبھی وہ برقان کی علامت میں، یعنی لاوا جسے آپ کہتے ہیں لاوا پھٹ گیا تو لاوا پھٹ کے وہ باہر نکل جاتی ہے، اور کبھی وہ زمین کے اندر رہتی ہے. اور جب وہ زمین کے اندر رہتی ہے تو زمین کے اندر جو اللہ نے چٹانیں رکھی ہیں اس کو جمانے کے لیے وہ پگھل جاتی ہیں.
اور بعض اوقات وہ چٹانیں اپنی جگہ سے سرک جاتی ہے، جب سرک جاتی ہیں تو زمین میں زلزلہ اور بھونچال کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہ تو ظاہری علوم ہے نا، اصل بات تو وہ ہے کہ سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ زمینوں کے بنانے والا بھی خدا ہے اور زمینوں کے بچھانے والا بھی خدا ہے، اور اسی زمین کو جس نے ہمارے لیے فراش بنایا ہے، قرار بنایا ہے، وہی اسی زمین کو عذاب بنا دے اس کی وجہ۔ اس لیے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہلا دیا جائے گا زمین کو، ہلانا وہ زلزلہ، وہ بھونچال آئے گا اور زمینیں جو کچھ اندر ہے باہر پھینک دے گی۔ اسی لیے قرآن مقدس نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائیں گے اور زمینیں اپنے اندر جو کہتے ہیں القت ما فیہا وتخلت، کہ جو کچھ اس کے اندر ہے وہ باہر پھینک دے گی۔ تو انسان قرآن پڑھتا ہے، ایمان ہے، لیکن ایسے منظر دیکھے ہیں لوگوں نے، وہ کہتے ہیں کہ عجیب سی بات ہے کہ ایسے زمین پھٹی کہ اندر سے پانی کے چشمے بہے، اندر سے پانی نکل آئے اور پانی کے چشمے ایسے اونچے جا رہے تھے کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا، اور 20 منزلہ عمارتیں ایسے کٹ کے زمین بوس ہوئی کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کبھی یہاں عمارت بنی، اور بعد پورے کے پورے علاقے زمینوں کے اندر دھنس گئے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب سے بچائے۔ یہ انذار ہیں، تنبیہات ہیں، تحدیدات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم غور نہیں کرتے، اس کے باوجود۔ اور اچھا پھر خدا کی قدرت، بعض اللہ نے وہی بھی مناظر دکھائے ہیں کہ بعض ایسی مساجد بھی تھی ماشاءاللہ کہ اللہ نے ان کو محفوظ رکھ لیا۔ اچھا بعض ایسے کچے گھروں میں مدرسے تھے، اللہ نے ان کو بھی محفوظ کر دیا، وہ کچے کوٹھے بھی نہیں گرے، اور بعض جو بڑی بڑی عظیم بلڈنگیں تھیں وہ زمین بوس ہو گئی۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی علامات ہیں کہ آدمی اللہ سے پناہ مانگے، اور عذاب جب آتے ہیں یاد رکھو ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ ما نزل بلاء الا بذنب وما رفعت الا بتوبۃ، میرے آقا کا فرمان ہے کہ کبھی بھی اللہ کسی پہ کوئی عذاب نازل نہیں کرتے مگر اس کے گناہوں کی وجہ سے، اور وہ اٹھتا نہیں عذاب مگر توبہ کے ذریعے، کہ اللہ کے دروازے پہ توبہ کرے، اللہ کے دروازے پہ استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پہ معافی مانگے، اللہ کے آگے گڑ گڑا کے روئے، اور جتنے حقوق العباد ہیں وہ ادا کرے، جتنے حقوق اللہ ہیں ان سے توبہ کرے، گناہوں کو ترک کرے اور سیدھا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، ابھی تو پتہ نہیں کون کون سے عذاب ہیں جو اللہ کی رحمت سے رکے ہوئے۔ کسی جگہ دیکھ لو ایسے عذاب ہیں کہ پانی کے طوفان ہیں، اور کسی جگہ دیکھو کہ پانی کے دریاؤں میں ریت پڑی ہے اور پانی کا قطرہ موجود نہیں ہے، یعنی کہیں قلت آب ہے اور کہیں کثرت آب ہے۔ کبھی اللہ اسی پانی کو دریا عذاب بنا دیتے ہیں، کبھی دریا حیات بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمونہ ہے کہ وجعلنا من الماء كل شيء حي، فرمایا ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی ہے، لیکن جب چاہتے ہیں اسی پانی میں غرق کر دیتے ہیں، اسی پانی کو۔ اب ذکر زمین جو بچھائی، فرمایا الم نجعل الارض مہادا، تمہارے لیے میں نے زمین بچھونا بنا دیا ہے، جیسے بچہ جو ہے اپنے جھولے میں آرام کرتا ہے، تمہارے آرام کے لیے ہم نے زمین کو ایسا بنا۔ کہیں فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے فراش بنا دیا، اور کبھی اسی زمین کو تمہارے لیے عذاب بنا دیا۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے انذار ہیں، تنبیہات ہیں، اور بندے کا کام یہ ہے کہ ایسے تنبیہات کو دیکھنے کے بعد فوراً رجوع کرے اللہ کی طرف۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے اذا حضبه امر بادر الى الصلاۃ، میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے کوئی بات آتی تو فوراً نماز کی طرف دوڑتے، فوراً نماز، اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد میں مشغول۔ تو اس لیے جب ایسے حالات ہوں تو فوراً بندہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو۔ اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بادل آتے، بڑے گھنے گھنے کالے کالے بادل آتے، اور بادلوں کی گھن گرج آتی، یا اس میں رعد و برق ہوتی، یعنی چمک اور آوازیں ہوتی،
تو بی بی فرماتی ہے کانا تغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے چہرہ مبارک جو تھا متغیر ہو جاتا، آپ گھر کے باہر تشریف لے جاتے، گھر میں آتے ایسا ڈر، خوف، چہرے پہ پریشانی۔ جب بارش نازل ہو جاتی ہے اللہ کی تو پھر حضور کو اطمینان ہوتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بادل آتے ہیں لوگ تو خوش ہوتے ہیں، ماشاءاللہ بادل آ گئے، موسم کتنا اچھا ہو گیا، اور آپ گھبرا جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ عائشہ، پہلی امتوں پر بادلوں کی شکل میں بھی عذاب آئے تھے، ان نے سمجھا تھا کہ بادل ہے لیکن اللہ کا عذاب برس پڑا، تو میں ڈرتا ہوں کہیں میری امت پہ بھی عذاب نہ آ جائے، اس لیے میری یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور جب اللہ کی رحمت برستی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مجھے بھی عذاب آ جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جب زلازل آئیں یا جب کسوف شمس ہے، چاند پکڑا گیا، سورج پکڑا گیا، تو علاج کیا ہے کہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، اللہ کی عبادت میں مشغول۔ اس لیے فرمایا کہ میرے مومن بندوں کی صفت یہ ہے کہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے رزق دیا ہے اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور جن میں یہ صفتیں پائی جائیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، لہم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا اللہ نے مومنوں کی 3 صفتیں یہاں ذکر کی تو بدلے بھی 3 دے دیے۔ فرمایا ان کے لیے جنت میں درجات ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، اور ان کے لیے رزق کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی صفات میں یہ تمام چیزوں کا جو ہے وہ ذکر اور ارشاد فرما دیا۔ ان کے بعد اب جو آیات مبارک ہے اس میں تفصیل ہے اس قصہ بدر کی کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق۔ تو یہ شان خداوندی ہے اور یہ عظمت کلام خداوندی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو اپنے کلام مبارک میں، قرآن مبارک میں، اس کے اوپر یعنی جنگ بدر کے بعد جو واقعہ مرتب ہوا، چونکہ اصل بات وہ تھی، اس کو پہلے ذکر فرما دیا۔ اور اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی وہ کیفیات بیان فرماتے ہیں، وہ واقعات بیان فرماتے ہیں کہ تم جو اب مال غنیمت کے لیے جھگڑا کر رہے ہو، پہلے یہ تو غور کرو کہ تمہیں گھر سے نکالنے والا کون ہے، تمہیں اس مقام پہ پہنچانے والا کون ہے، اور تمہیں یہ جہاد نصیب کرنے والا کون ہے، اور اس جہاد میں جو فتح ہوئی ہے وہ فتح دینے والا کون ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہلی ابتدائی آیات میں تو انفال اور انفال پر جو جھگڑا ہوا اس کا ذکر فرما دیا، پھر مومنوں کی صفت ذکر فرما دی۔ اب ان آیات میں وہ اصل واقعے کا اظہار فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے بھی ایمان والوں کی صفت نصیب فرمائے۔ کہتا ہے جی کہ اگر کوئی بیٹا یہ دعا کرے کہ میری عمر جو ہے میری ماں کو مل جائے، یہ غلط بات ہے۔ جو اللہ نے کسی کی اعمار لکھ دی ہے وہ تغیر تبدل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اور اسی طرح یہ واقعات آتے ہیں اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ ایک بات۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ اگر کسی کو عمر دی جا سکتی تو آپ کا کیا خیال ہے صحابہ اپنی ساری زندگیاں حضور کو نہ دے دیتے؟ نہ حضور پاک سے زیادہ محبوب چیز کوئی دنیا میں ہے؟ تو سارے صحابہ جان قربان کر دیتے کہ اللہ ہماری عمر ساری حضور کو دے دے۔ اچھا، اسی طرح ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم کو دعا دی کہ یا اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ آپ نے فرمایا عائشہ تم نے وقت ضائع کیا ہے، عمر تو نہیں بڑھتی، وہ تو جو اللہ نے لکھ دیا وہی رہے گی، تو ایسی دعا کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں یہ دعا مانگو کہ وہ زندگی اللہ کی طاعت میں گزرے، خیر میں گزرے، بہتر گزرے، عمر تو نہیں تبدیل ہوگی۔ ہاں جو واقعہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے، تو وہ عالم ارواح کا واقعہ ہے، وہ عالم دنیا کا واقعہ نہیں۔ اس عالم کو کہ آپ نے پوچھا کہ یا اللہ میرے اس بیٹے کی کتنی عمر ہے، تو اللہ نے فرمایا 60 سال۔ تو کہا اللہ میری عمر سے 40 سال اس کو دے دیں، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب جب وہ وقت آ گیا فوت ہونے کا
اور جبریل اسرائیل علیہ السلام آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے تو مجھے بتایا تھا میری عمر، ابھی تو میری عمر میں 40 سال باقی ہیں، تم جلدی آ گئے۔ انہوں نے کہا اچھا ماشاء اللہ، بھول گئے جو بیٹے کو دی تھی عمر؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا وہ تو بس ایسے محبت میں کہہ دیا تھا، کوئی پکی طور پہ کاٹ کے پٹا لکھ کے تو نہیں دے دیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو آدم بھول گیا، اس کی اولاد بھی بھولے گی۔ اب آدم نے بھی انکار کر دیا، اس کی اولاد بھی پھر انکار تو کرے گی، اولاد میں بھی تو ایسے باتوں کا اثر آئے گا۔ لیکن بہرحال تو اعمار کا فیصلہ وہی رہا، اللہ نے ان کو دے دیا، لیکن آدم علیہ السلام کی عمر بھی وہی رہی۔ تو یہ عالم ارواح کے واقعات ہیں، ان کا عالم دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ عالم دنیا میں جو عمر اللہ نے مقرر کی ہے وہ نہ بڑھے گی نہ کم ہوگی، نہ ذرے کے برابر آگے پیچھے۔ ایک آدمی نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دی، تو آدمی جب بھی طلاق دیتا ہے غصے میں دیتا ہے، کبھی پیار سے بھی کسی نے طلاق دی ہے؟ جب بھی طلاق دے گا میرے بھائی تو غصے میں ہی دے گا نا۔ یہ تو کبھی نہیں ہوتا کہ آج میں آپ پہ بے حد راضی ہوں، خوش ہوں، لہذا طلاق قبول کرو، ایسا کبھی ہوتا ہے؟ یہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا۔ لہذا یاد رکھیں کہ نکاح، طلاق اور اطاق، ثلاث جدہن جد وحدلہن جد، یہ 3 بلا ایسی ہیں، نکاح اور بند غلام کو آزاد کرنا اور طلاق۔ یہ تو مذاق میں بھی کہو تو ہو جاتی ہے اور غصے میں بھی کہو تو ہو جاتی ہے۔ بہرحال غصے میں طلاق دی ہے تو ہو گئی، بالکل ہو گئی۔ اگر ایک آدمی کو کہیں سے رقم پڑی ہوئی ملی ہے تو کوشش کرے کہ اگر کوئی ایڈریس ہے، عنوان ہے، نام ہے تو اس بیچارے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے اور اعلان کرتا رہے بھی مجھے بینکر راج ہی کے آگے سے رقم ملی ہے اور یہ ہے جو بھی ہے۔ اگر کوئی بندہ نہ ملے لینے والا تو پھر وہ خیرات کر دے، اس کو خود استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کی بیوی نے مجھ سے 100 ریال لے لیا کہ اگر تم نے مجھ سے 100 ریال لیا تو اس نے ریال لے لیا کہ میں 100 نہیں واپس کرتی، اگر کروں گی تو میں تجھ پہ حرام ہو۔ بیوی کے کہنے سے کچھ حرام نہیں ہوتا۔ مرد کہے بیوی کو حرام تو پھر ہو جاتی ہے، عورت کہتی رہے، اگر عورت کے کہنے کو اللہ میں اثر دیتے تو کوئی بندہ آج گھر میں نہ ہوتا، وہ تو روزانہ رات کو حرام کر دیتی۔ عورت کو کوئی صبر ہوتا ہے، وہ تو ناقص عقل ہوتی ہے، ذرا غصہ آیا تو کہتی شوہر حرام۔ اگر کسی نے شوال میں عمرہ کیا ہے تو اس کا حج تمتع ہوگا، کیونکہ شوال جو ہے وہ اشہر حج میں ہے، حج کے مہینے شروع ہو گئے، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ تو جو شخص شوال میں عمرہ کرے گا اور اسی سال پھر حج کرے گا تو یہ حج ہوگا حج تمتع، اور اس کو مینا میں کنکری مارنے کے بعد ایک بکری جو ہے بطور دم تمتع دینی ہوگی، اور جو قربانی اپنے گھر میں کرتے ہو وہ الگ چیز ہے، یہ دم تمتع ہے، یہ حج کی بکری ہے، یہ الگ چیز ہے۔ تو بہرحال جن لوگوں نے مکے میں رہتے ہیں اور شوال میں عمرہ نہیں کیا ان کا حج مفرد ہے، ان کے لیے حج کی بکری واجب نہیں، اگر کرنا چاہیں تو بہت بڑا ثواب ہے، لیکن نہ کریں تو گناہ کوئی نہیں۔ وہ کنکریاں مارنے کے بعد سر مڑا کے احرام کھول دیں گے، اور جن کا حج تمتع ہے یا قران وہ بکری کریں گے۔ ایک آدمی وضو کرنے کے لیے گیا اور احرام کی چادریں پلید ہو گئی، دھو ڈالی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کپڑا ہے اور کیا ہے، پلید ہو جائے، پیشاب لگ جائے، گندا پانی لگ جائے تو اسی کو دھو ڈالو اور استعمال کرو۔ اگر ایک بچے کی عمر اب 10 سال یا 12 سال ہو گئی ہے اور اس کے والدین نے عقیقہ نہیں کیا تھا تو اب ہمیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ عقیقہ جو ہے وہ پیدا ہونے کے 7ویں دن یا زیادہ سے زیادہ 14ویں دن، اس کے بعد پھر عقیقے کا وقت ختم ہو گیا، اور عقیقہ کرنا سنت ہے، اگر نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، ثواب نہیں ملا۔ اسلام میں سیاست کرنے کا کیا حکم ہے؟ اگر سیاست تابع ہو قرآن و سنت کے تو جائز ہے، مخالف ہو تو حرام ہے۔ اگر میں نے کسی رشوت کے پیسوں سے قرض لیا ہے تو رشوت جس نے کھائی ہے اس پہ لعنت ہوگی، تم نے تو قرضہ لیا ہے نا،
قرضہ لیا ہے حج کرو، قرضہ واپس کر دو، بس تمہارے حج میں تو کوئی نقص نہیں۔ بہرحال لیکن احتیاط ایسی ہے کہ ایسے لوگوں سے قرضہ نہ لیا کرو، ورنہ تم نے قرض لیا ہے، چاہے کوئی ہندو سے قرض لے لے، چاہے کوئی راشی سے قرض لے لے، چاہے کسی سے قرض لے لے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک داڑھی کی حد کیا ہے؟ ایک مشت۔ تمام ائمہ کے نزدیک، ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ داڑھی جو ہے کم از کم ایک مشت ہونی چاہیے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بھی یہی رائے مبارک ہے۔ اگر ایک آدمی نے قرضہ لیا تھا اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں قرض لے رہا ہوں اور ان پیسوں کو کاروبار میں لگاؤں گا اور نفع ہوا تو میں وہ قرض تو نہ ہوا، تو مرض ہو گیا۔ جب قرضہ لیا ہے تو پھر نفع دینے کا کیا مطلب؟ اور جس قرضے پر نفع آئے وہ حرام ہے، سیدھی سی بات۔ یا تو وہ کہتا ہے نا کہ بھائی دیکھو تم مجھے 1 لاکھ ریال دے دو، پیسہ تمہارا ہے، کام میں کروں گا، نفع نقصان برابر ہوگا، تو سیدھی سی بات ہے، وہ تو تجارت ہے۔ میں نے اگر پیسے قرض لیے ہیں پھر میں کہوں کہ نہیں میں اس قرضے کو کاروبار میں لگاؤں گا اور تمہیں تحفے کے طور پہ کچھ دے دوں گا، وہ سب حرام ہے، وہی تو سود ہے۔ اگر کوئی آدمی حنفی المسلک ہے تو فجر کی نماز کے بعد وہ عصر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتا، لیکن قضا نماز پڑھ سکتا ہے۔ وہ بھی یہی ہے حنفی مسلک میں کہ بالکل کوئی نماز ہی نہ پڑھے، کوئی نماز نہ پڑھے، الا بعد اقوال میں ہے کہ قضا نماز پڑھ سکتا ہے۔ موت کے قریب بی بی عائشہ کو حضور پاک نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے ایک عورت نے زہر دیا تھا جس کا مجھ پر اثر ہو رہا ہے۔ یہ بالکل صحیح حدیثوں میں موجود ہے، سیاہ ستہ میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں ایک عورت یہودیہ تھی، اس نے زہر دیا تھا گوشت میں، تو بعض صحابہ تو وہیں فوت ہو گئے کھاتے ہوئے، لیکن اللہ نے اپنے نبی پاک کو محفوظ رکھا، لیکن اس زہر کا اثر جو تھا پھر موت کے قریب ظاہر ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں کہ گویا انقطاع ابہری، میری جو رگیں ہیں یہ کٹ رہی ہیں۔ فرمایا کہ اس زہر کی وجہ سے الذی اکلت بخیبر، جو خیبر میں نے کھایا تھا، اور ایک نوالہ ہی لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس میں حکمتیں تھیں کہ اللہ پاک آپ کو درجات دینا چاہتے تھے مراتب شہادت سے، تو اس لیے اس کا اثر جو ہے اس وقت نہ ہوا لیکن آخر میں ظاہر ہوا۔ یہ صحیح روایت ہے اور کتب سیاہ میں باقاعدہ موجود ہے اور تفصیل ہے غزوہ خیبر کے موقع پر۔ اگر ایک عورت مدینہ منورہ سے آئی اور میقات پہ آتے وقت اس کو ایام یعنی حیض آ گیا، تو اس نے وہاں سے عمرے کی نیت نہیں کی، اس لیے کہ اس نے سمجھا کہ مجھے حیض ہے، تو یہ غلط سمجھا اس نے۔ عورت ایام حیض میں حالت حیض میں غسل کر کے نماز نہ پڑھے لیکن عمرے کی نیت کر لے، لبیک اللہم لبیک، اور عورت کا احرام کوئی ہوتا نہیں، وہی جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہی احرام ہے، اور مکے میں آنے کے بعد جب پاک ہو جائے غسل کرے، غسل کر کے طواف صفا کر کے بال کاٹے، اس کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب اس نے چونکہ عمرہ نہیں کیا اس لیے اس کو عمرہ بھی قضا کرنا ہوگا اور ایک بکری بطور دم دینی ہوگی، یا تو فوراً جب پاک ہوئی عمرہ کر لیتی تو کوئی دم شم نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ اب اگر کوئی غریب ہے دم کے پیسے نہیں ہیں تو جب اللہ دے دے ایک بکری مکے میں ذبح کرا دیں، اگر اس کی بھی کوئی امید نظر نہیں آتی تو 10 روزے رکھ سکتے ہیں۔ ہاں اب تو لازمی بات ہے کہ جو عمرہ اس نے کرنا ہے وہ مسجد عائشہ سے کرے گی یا مسجد جیرانہ سے کرے گی، اب واپس تو شاید نہ جا سکے۔ میں ہندوستان سے آیا ہوں، مدینہ منورہ میں میرا قیام ہے اور حج کا بھی ارادہ ہے،
تو آج میں نے عمرہ کر لیا پھر مدینہ شریف جا رہا ہوں، تو بہرحال چونکہ آپ نے اشہر حج میں عمرہ کر لیا ہے شوال ذی القعدہ میں، تو انشاءاللہ آپ جو حج کریں گے آپ کو آپ کا حج تمتع ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اور حج ٹھیک ہے، بالکل ایک بکری تمتع کی رکھنی ہے بس۔ بعد فجر کی اذان میں جب پتہ نہیں کیا کہتا ہے کہ وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد پھر اذان شروع کرتے ہیں، غلط بات ہے۔ اذان شروع ہوتی ہے جیسے حضور نے سکھلائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اذان سے پہلے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنا یا اذان سے پہلے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ پڑھنا بدعات ہے۔ اگر یہ سنت ہوتی تو خود حضرت بلال پڑھتے رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابی محذورہ پڑھتے اور حضور کے صحابہ پڑھتے۔ حضور پاک نے جب اذان سکھلا دی ہے، اللہ کے نبی پاک نے پورا ایک ایک لفظ سکھلا دیا ہے، تو اس لیے بہرحال اذان وہی ہوگی جو سرکار دو جہاں نے بتلائی ہے۔ اگر عمرہ میں نے بات وہی ہے، رمضان میں عمرہ کیا ہے، رمضان کے بعد کوئی عمرہ نہیں کیا تو آپ کا حج مفرد ہوگا۔ رمضان کے بعد جو عمرہ کرے گا اس کا حج تمتع ہوگا۔ ایک موٹی بات ہے، یاد رکھ لیں۔ اگر بیت اللہ میں بعض لوگ جو ہیں وہ امام کے آگے نماز پڑھتے ہیں، نماز نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ امام مثلاً ہے مقام ابراہیم کی طرف، آپ دوسری طرف کعبے کے قریب ہے تو کوئی حرج نہیں، چونکہ وہ طرف الگ ہے، یہ طرف الگ ہے۔ لیکن جس طرف میں امام کھڑا ہے اگر کوئی بندہ امام کے آگے آئے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ بی بی ام ہانی کے گھر پر بعض اہل بدعت جو ہیں، بی بی ام ہانی کا پہلے گھر ہے کہاں؟ جب یہی معلوم نہیں تو اس گھر پہ کوئی ڈیرا کیا ڈالے گا؟ وہ تو سارے حرم میں آ گئے، بی بی ام ہانی کا گھر بھی حرم میں آ گیا، دار ارقم بھی حرم میں آ گیا، تو ساری چیزیں حرم میں آ گئی، وہ تو گھر باہر ہے ہی نہیں۔ چاند کیوں پکڑا جاتا ہے؟ حدیث مبارک یہ فرماتی ہے کہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ بھئی اگر اتنا بڑا قرہ بے نور ہو سکتا ہے تو تم تو ذرے کے برابر بھی نہیں ہو، تمہاری کیا حیثیت؟ بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین آگے آ جاتی ہے، بہرحال زمین آگے آ جاتی ہے۔